کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی تے حضرت عمار بن یاسر ورگے غلام تے غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نو فکر ہے مگر تھوڑی ہے۔ خلیفہ صاحب اس دن تے ابو جہل دا اللہ کی ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق نے کلمہ پڑھ دیا۔ ابو جہل دی فکر ہم دگنی ہوگی کہ ہن دا ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے عثمان غنی ورگے سردار پہ کلمہ پڑھ دیا۔ راتوں رات بیٹھ کے ابو جہل نے خط لکھیا۔ خط کنوں لکھیا کہ یمن دے اندر ایک یاری جدا نام حبیب یمنی اپنے علاقے دا بہت بڑا حکیم ہے تے دم بھی کر دے۔ ابو جہل نے خط لکھیا کہ حبیب صبح جلدی جلدی میرے کول مکے پہنچ جا۔ صبح حبیب یمنی مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے باہر کھڑے ہو کے استقبال کیتا، روئی دے کے کہنے لگا کہ حبیب اپنے کرنا چ روئی رکھ لے، جتنے دن مکے روے اپنے کرنا چ روئی نہ نکال لی۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میری حویلی چل میں تینوں وجہ دسنا، جن ویلے حویلی آئے تے مکے دے سارے سردار بیٹھے نے۔ حبیب یمنی بیٹھا تے ابو جہل کہنے لگا مینوں کیوں بلائے؟ سنو توجہ نال اپنے نبی دا معجزہ۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یار برادری چ میرا بھتیجا لگ دے تے نام ہے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا 40 سال نے ساڈے چ گزارے نے، مگر 40 سالاں بعد عجیب گلاں کردا، او کہندا میں اللہ دا نبی ہاں، آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے۔ او کہندا آ جڑے کعبے چ 360 بت رکھے نے سارے جھوٹے نے، کوئی رب جڑا نظر بھی نہیں آندا۔ کہندہ ہے قیامت آ جائے گی، سارے مر کے فنا ہو جان گے، پھر زندہ ہو کے تو اللہ جڑا نظر نہیں ہوتا انہوں عملہ دا حساب دینا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یار حبیب تو سیانہ بندہ میں دس جڑا مر جے زندہ کیویں ہو سکتا ہے؟ تے حبیب بڑا سیانہ سی کہنے لگا جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوسری بار بھی بنا سکتا ہے۔ ابو جہل تڑپ کے کہنے لگا نا 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 حویلی میری چ بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی۔ حبیب کہنے لگا میں نے کیوں بلائے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ یار سنے تو حکیم ہے، ان چک کر یہ حکمت ہی سمجھ نہ آوے تو میں سنے تو دم بھی کر لینا، انہوں دم کر تو یہ دم نال بھی کام نہ چلے، میں سنے تو پریا دا بندہ بڑا سیانہ کو گل بات کر کے انہوں سمجھا کہ میری چودر خطرے چ پہ گئی۔ حبیب یمنی نے نہ سنیا تو حبیب کہنے لگا چلو ذرا بلاؤ نا محمد نو، توجہ۔ ابو جہل کہنے لگا بلا تے میں لواں مگر پہلے دس کرے گا کی؟ حبیب کہنے لگا مودی ہاتھ تے پر نبض پکڑ کے چیک کراں گا نو مرد کیڑا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ نہیں پھڑنا، او دا ہاتھ پھڑ لیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا آئی تے رولا ہے جدا ہاتھ پھڑدا ہے او دا ہاتھ پھڑ کے رب دے ہتھاں چ پھڑا دیندا، ہاتھ نہیں پھڑدا۔ حبیب ڈر گیا، کہنے لگا اچھا ایک باری بلاؤ تو سے، بلاؤ تو سے، بلاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا بلاؤ تو دیواں پہلے دس کرے گا کی؟ کہنے لگا کرنا کی؟ ہاتھ نہیں پکڑاں گا، میں او دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھاں گا تے اکھ دا رنگ ویکھ کے دساں گا مرض کی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا اکھ ویکھ لیے گل مک جاندی ہے۔ بلال دی اکھ وچ ویکھی بیٹھا ہے، میں مار مار کے تھک جانا ہوں، بلال نہیں تھکدا، میں پوچھنا بلال تیری جان کٹ دیواں گا تے بلال کہندا ظالم کر دے میری جان کٹ دے، میری جان کٹ سکنا ایمان نہیں کٹ سکنا۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا دی اکھ وچ بھی نہیں ویکھنا۔ حبیب کہنے لگا چلو میں نہیں ویکھدا تسی بلاؤ تو صحیح۔ ابو جہل کہنے لگا پہلے دس کرے گا کی؟ کہنے لگا جدو قریب آوے گا نا تے میں او دے نال گل بات کر کے او دی گلاں تو اندازہ کراں گا دماغی توازن کیویں دا تے مرض کیڑا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا گل تے کرنی نہیں، گل کر لیے گل مک جاندی ہے۔ کہنے لگا ایڑیاں مٹھیاں گلاں کر دئی، گلاں گلاں وچ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا، گل نہیں کرنی۔
ابو جہل کہنے لگا حبیبہ کل دی گل میں اپنی مٹھی چ کنکریاں لے کے گیا سا تے میں آکھیا محمد جے نبی ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے؟ حضور مسکرا کے فرمان لگے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا تیری مٹھی چ کی ہے؟ فرمان لگے نبوت اے وے جو تیری مٹھی چ او دسے میں کون ہوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں ہنس کے آکھیا جو میری مٹھی ہے تے اے تے بولدا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا سن تیری مٹھی چ کنکریاں نے تے کلمہ محمد دا پیا پڑھ دیا نے۔ ابو جہل کہنے لگا یار حبیب تینوں کی دساں جدوں میں مٹھی کن نہ لئی نا تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا تے کنکریاں میریاں تے کلمہ پیا محمد دا پڑھ دیا سن تے کنکریاں چوں آواز آئی ہے تے اسی بھی پتھر ہاں تو ہو رہے کیویں دا پتھر تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی؟ ابو جہل کہنے لگا نا گل نہیں کرنی کیونکہ وہ دن گل کر لی گل مک جاندی۔ حبیب کہنے لگا چلو میں گل بھی نہیں کر دے ایک باری بلاؤ تو صحیح۔ ابو جہل کہنے لگا کی کرے گا؟ کہنے لگا جب وہ آوے گا نا تے میں پتہ کی کراں گا دی مہک سونگ کے دساں گا مرض کی ہے۔ ابو جہل ہس کے نہ تے نال دے کہنے لگا اینوں کوئی سمجھاؤ ان سونگن دی لوڑ کیڑی ہے؟ وہ تا مکے دی جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبوواں ہی اودیاں آوندیاں نے۔ ابو جہل کہنے لگا ان سونگن دی کوئی لوڑ ہے؟ بابا آ گیا میرے نبی دی بارگاہ چا کے عرض کردا صبح بیٹی دی شادی ہے تے مدینے والے کو تحفہ عطا کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا تحفہ تے کوئی نہیں او کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے آ۔ بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آیا۔ نبی کریم نے کھجور دی ٹہنی نال اپنے بازو تو پسینہ صاف کر کے نا تے اپنے پسینہ مبارک نال شیشی بھر دیتی۔ فرمایا جا بابا جدو تیری بیٹی دلہن بن جائے تو خوشبو نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے۔ حدیث پاک جاندا اپنی بیٹی دلہن بنا کے پسینہ نبی دا لگایا او دا دماد دلہا بن کے آیا انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاک جاندا ہے لوگ انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے کہندے ہیں اے بیت المطیبین ہے اے خوشبواں والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دینے اس دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی۔ شکر ہے انہوں سمجھ آ کہ میں حضور دے معجزات سنا رہے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کوئی ایک دے سمجھا بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام دے اس دور مقدس دے اندر ابو جہل جدو آکھے نا کہ نو سنگن دی لوڑ ہی نہیں۔ حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی کریم جس بچے دے سر تے پیار دے دے سر مدینہ طیبہ دے لوگوں نے پتہ ہوندا سی انہوں محمد نے پیار دیتا کیونکہ 8 دن اس بچے دے والا چ حضور دے ہتھاں دی خوشبو ہوندی سی۔ ابو جہل کہنے لگا وہ سنگت دی لوڑ کیڑی؟ حبیب کہنے لگا گل بھی نہیں کرنی نبض نہیں پکڑنی اکھیں چ نہیں دیکھنا تے کرنا کی ہے میں کیویں چیک کراں؟ سارے کافر کہنے لگے چودھری بھائی ایک باری تے بلانا ہی پوے گا۔ بلاؤ جی محمد نے حضور نے پیغام دیا۔ نبی کریم ابو جہل دی حویلی وال ٹر پہ ابو جہل نے منادی کرا دی تھی پورے مکے چ اج محمد میری حویلی آ رہے۔ منادی کرنے والا جدو حضور دے کولوں گزریا میرے نبی آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی اللہ آ کیڑا کھاتا ایتھے تے رولے پے گئے محمد ابو جہل دی حویلی جا رہے۔ اللہ فرمایا سونیا ساڈی بھی تے مرضی ویکھنا پیسے ابو جہل دے پہ لگ دے نے تے ڈھول تیرے نام دے پہ وج دے نے۔ سونیا ڈنڈورے تیرے نام دے وج دے ماہیا کملی والے ذکر تا پھر تیرا ہی ہو رہے۔ میرے آقا ادھر ٹر پہ تھے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اپنی حویلی تقریر کرنے لگا کیا لگا خبردار اج محمد آوے تے کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے تسی بڑا محمد آدم کر دیو اج کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ جدو ابو جہل نے انہا کہا تے اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرما فرشتیاں نو نال لے جا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے
آپ تو ابو جہل دے سر تے کھلو جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جدو میرا یار پہلا قدم ابو جہل دی حویلی رکھے نا تے جیڑا نہ اٹھے تُس بھی سبحان اللہ نہ بولو فرشتے آپ ہی تانوں قبر جو پوچھ لین گے کل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا اے فرشتے کوئی آج دے نوکر نہیں میرے نبی دے اے ابو جہل نے جدوں میرے نبی دی مخالفت کی تھی رب ادو ہی فرشتے بھیج دے بدر دی جنگ آئی نا اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آیا تے میرے نبی 313 پہلوان لے کے گئے جنہاں نے 17واں روزہ رکھیا او تلواراں لے کے آئے گئے تے ایک کھجور دی ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے مدینے ٹر پے بدر دے میدان چ آئے تے میرے نبی نے ویکھیا کہ او شراب تے کباب دیاں محفلاں سجا کے رات نو ڈھول ڈمکا کر رہے تے میرے نبی دے غلام ستے نے بھوکے پیٹ نے کھاتا بھی کچھ نہیں 17واں روزہ میرے نبی رو پہ سجدے چ سر رکھیا اس درد نہ روئے میرے نبی دی کملی مبارک زمین تے ڈگ پئی تے کولیں دے والی رو کے کہن لگی یا اللہ میں مارا کھا کے کنڈیاں تے چل کے میں پتھر کھا کے 313 بنا کے لے کے آیا ہوں ربا آج مر گئے قیامت تک تیرا کسے نانیوں لینا ہوں تیرے آقا روئے کملی ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر آ کے جفا مار لے آؤ عرض کی دی کملی والے آرو نہ آئے خلا دی مدد آگئی او بے سونے اللہ دی مدد آگئی اچانک ٹھنڈی جی آواز چلی کملی والے فرمان لگے کون ہے آواز آئی میں جبریل ایک 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے آقا پھر روئے پھر ٹھنڈی جی آواز چلی حضور نے فرمایا کون ہے آواز آئی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں سرکار پھر رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی میرے آقا فرمایا کون ہے عرض کی تھی میکائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ہوں حضور پھر رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی حضور نے فرمایا کون ہے آواز آئی اسرائیل ملک الموت آیا ہوں نبی کریم نے فرمایا تو تے جانا لینا نہیں تو کدھر آیا ہے جبرائیل حضرت اسرائیل عرض کی تھی سونے آ باقی تو آڈے والا ہے میں اونا والے آیا باقی ادھر ہے میں گوانی والا عرض کی تھی سونے جدو بھی آیا تیرے دشمنہ دے بیٹے یا مانگا تیرے غلامہ دے گھر جدو آیا سلام کرنی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ نوجوانوں ادھر فرشتے آگے ادھر کملی والے آگے کولیں دیواری نے جڑ ویلے پہلا قدم ابو جہل دی بیلی رکھے آؤ ابو جہل کھمورا مار کے کہنے لگا کوئی اٹھے نا اجے پہلا نبی نے قدم رکھے آؤ تے ابو جہل نو جبریل نے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا ہوں سارے چودھری بے کے کھڑے ہو گئے نبی کریم خرامہ کرامہ ٹرے آئے آگے بیٹھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ کے ابو جہل جے بھی کھڑا ہے حضور مسکرا کے فرمایا بیٹھ جاؤ ابو جہل دے کن جبریل نے چھڑے ابو جہل اٹھی گیا نال دے کونی مار کے پوچھے چاچا جی کی ہویا جے کہنے لگا بھتیجے کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بنی حضور علیہ السلام بیٹھ کے مختصر کرا حبیب یمنی جدو حضور دے چہرے دی زیارت کی تھی ادو ہی سمجھ گیا کہ نبی ہے حبیب کہنے لگا جی میں یمنی چو آیا میں حکیم بھی ہاں میں دم بھی کرنا تے میں پریا دا بندہ بھی ہاں تہاڈے واسطے بلایا کہ حضور فرمائے بولو حبیب کہنے لگا تہاڈا دعویٰ کیے فرمایا میرا دعویٰ میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا حبیب کہنے لگا تے مکہ دے کافر کی کہندے نے آپ نے فرمایا کہندے نے تو جادوگر معاذ اللہ حبیب کہنے لگا نبی معجزے لے کے آؤں یہ کہتے ہیں تسی جادوگر اگر تسی جادوگر نہیں تے جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا
اس طرح کرو جے تسی نبی ہو تے کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ تاکہ کافر مان جان کہ تسا جادو نہیں کیتا معجزہ دکھایا حضور نے فرمایا جویں دا تو معجزہ آکھے میں ہوویں دا وکھا دے حبیبی یمنی کہنے لگا جی تسی اس طرح کرو کہ کدے چن توڑ کے دکھا دیو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا کون ہی چلو یاد رکھیو پتوں کی نوجوانوں اس ویلے رات نہیں دن سی تے چن توڑنا تے نبی کریم حبیب نو فرمان لگے ہون ہی اٹھو آؤ سارے کھڑے ہو گئے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا نال دے کونی مار کے کہنے لگا چاچا جی تانوں کی ہویا ہے کہنے لگا کی دساں انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا کر دینا ابو جہل دا چہرہ لڑ گیا میرے آقا فرمایا ہوں نہیں چلو جڑے دوستہ زیارت کی دیئے انہوں نے پوچھو جنہ نہیں کی دی اللہ انہوں نے بھی بخاوے سانو سب نو دکھاوے آج بھی بیت اللہ شریف جو صفا مروہ والے دروازے جو باہر نکلی نا جو جڑے پاسے سجے پاسے جڑی پہاڑی ہے اس پہاڑی دا نام کوہ ابو قبیس ہے اس پہاڑی تے میرے نبی کھلو گے اچھا بولو آج جڑی صفا مروہ والے دروازے جو نکلی جا سجے پہاڑی آج بھی موجود ہے میرے نبی دی گواہ ہے موجود دی کوہ ابو قبیس دی اور چوٹی تے میرے نبی کھلو گے دن سی میرے آقا نے ابو قبیس پہاڑی تے کھلو کے حضور نے فرمایا کافروں ویکھ رہے ہو جی ویکھ رہے ہو اس طرح کر کے سورج نے اشارہ کیتا سورج غروب ہو گیا تین دے وقت کی رات ہوگی 14ویں رات چلو سامنے پہ چمکے نبی کریم حبیب یمنی وال ویکھ کے فرما لگے توڑ دے حبیب کہنے لگا جی توڑ دو میں لمبی گل نہیں کرتا بات سمجھا جی اس طرح زمین تے کھلو کے نا میرے نبی نے شہادت انگلی دا بھائی انگلی نہیں ماری اشارہ کیتا اشارہ کیتا چن دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک سجے پاسے پہاڑی دے کے کھبے پاسے آ گیا ایک دائیں کبائیں آ گیا چن اے جڑے ویلے ٹوٹ گیا کافر ویکھ رہے تے چن جی آواز آئی کملی والے آؤ اے اج چن توڑن دیا گلاں کر دینے انہاں نوں کی پتہ ہوئے جدوں پنگھوڑے دی انگلی لاندا رہے میں تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہا چن ٹوٹ گیا علماء اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب توجہ ہے چن ٹوٹ گیا کافر کہنے لگے جوڑ دیو میرے نبی نے اثر کر کے پھر جوڑ دیتا میں بچے روز درود دعانا نہ تھے میرے بچے پتہ کی کہتے ہیں بھائی منور نو پتہ ہے میرے نا ڈرائیور نو پوچھ لو کہ بچے روزانہ گراج تک میں نے چھوڑ آنا دینے تے گڈی چ بیٹھ دیا میں نے بیٹے کہندے نے بابا آج ہمارے لیے فلاں کھلونا لے کے آنا اور میرے نال رہن والے رانا صاحب گواہ نے میں روزانہ بلا ناگا ہزاروں روپے دے کھلونے روز گھر لے کے جانا مگر جڑے میں اج لے کے جانا سو وہ ٹوٹ جاندے کل میں پھر نہیں لے جانا پرسوں پھر نہیں لے جانا تے میں جدوں نواں کھلونا مہنگا لے کے جاواں گے تسی لے کے آؤ تے ساڈے بچیاں دی ماں پتہ کی کہندی تساں کل ایڈا مہنگا لیاندا سی انہیں توڑ دتا اسی پتہ کی کہنے پھر کی ہو گیا کھلونا نے توڑ دیتا وہ تو میں ہور دے دوں گا ساڈا بچہ جدو دل کردا اپنے کھلونے نہ کھیل لینا تو جدو دل کردا توڑ دینا واہ مدینے دیا تاجدارا تو آپ بھی نور جنو کھلونے رب نے نور دے دیتے پگوڑے چ جدو دل کردا کھیڈ لینا جدو دل کردا توڑ دیتا جدو دل کردا اپنے کھلونے والا سنا دینا آپ کھیل لینا آپ ہی نبی توڑ دینا چن ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا میرے آقا نے دیکھا ابو جہل دے سرے چ کھیپ آ گئی حبیب یمنی کہنے لگا میرے دو سوال سن ایک میں کر لیا ہن دوسرے سوال دی باری حضور فرمایا او بھی بول کہنے لگا پہلا سوال میں کیتا جواب تساں دتا ہن سوال بھی تساں دسنا تے جواب بھی تساں دینا دسو میرے دل چ سوال کی ہے نبی کریم نے فرمایا سن حبیب تیرا سوال ہے کہ تیرے گھر چ تیری ایک جوان بیٹی ہے
تیری بڑی لاڈلی تے پیاری بیٹی تینوں اپنی بچی نال پیار بھی بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے پتہ ہے کہ اکھاں تو نبینی ہے، ہتھاں تو لولی ہے، پیراں تو لنگڑی ہے، زبان تو گونگی ہے، زمان تو ببلوج ہے، تینوں بیٹی نہ پیار ہے، تیرا دل کردہ تیری بیٹی نو اللہ شفا دے وے۔ حبیب یمنی نے قدم پکڑ لے کہنے لگا سونے کلمہ پڑھا، جیڑا مکے بے کے یمن ویکھ سکدا ہے او فرشاں تے بے کے عرشاں دیاں بھی دس سکدا ہے۔ آقا نے فرمایا جا تیری بچی نو شفا اللہ نے دے دیتی۔ حبیب یمنی کلمہ پڑھدا گھر آیا، آگے دروازہ کھڑکایا، او دی بچی دی آواز آئی ابا جی میں پئی ہونی۔ بیٹی نے آ کے دروازہ کھولیا، کہنے لگا بیٹی تینوں شفاواں کیویں ملیاں؟ کہنے لگی بابا میں لیٹی سا اچانک دن نو رات ہو گئی، چاند ٹوٹ گیا، میرے خواب جی کو سونا جی آیا، انہیں ہاتھ پھیرے شفا مل گئی۔ تے کہنے لگا بیٹی میرا کلمہ پڑھ لے، تیرے پاپا نے کلمہ پڑھ لیا۔ حبیب یمنی نے بیٹی نو سینے نہ لایا، کہنے لگا دھیے میں بڑے نصیباں والا ہوں، میں وہ نبی نو بیخ کے آیا۔ تے بیٹی کہنے لگی بابا تیرے نالوں میں نصیباں والی ہاں۔ کہنے لگا بیٹی تو کیویں نصیباں والی ہیں؟ کہنے لگی بابا تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے، میں نو آ کے پڑھا کے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔